بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اے اللہ میرے اس عمل کو اپنے پاک چہرے کے لیے خاص فرما دے اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور میرے لیے میری محنت، میرے وقت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ہے قبر کی پہلی رات۔ میرے بھائیو ویڈیو کو پورا دیکھا کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کومنٹ بھی کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کریں گے جو ہر انسان نے طے کرنا ہے۔ یہ سفر ہے قبر کی طرف اور قبر کی پہلی رات کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو آگے کا سفر اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی۔ سوچیں وہ لمحہ جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، قریب لوگ روتے ہیں، جنازہ تیار کیا جاتا ہے اور آخر کار انسان کو زمین کی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی قبر کا مٹی کا دروازہ بند ہوتا ہے، انسان دنیا سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ اب نہ ماں کی پکار سنائی دیتی ہے، نہ اولاد کی آواز، صرف قبر کی خاموشی اور تنہائی باقی رہتی ہے۔ پہلی رات، اندھیرا، سکوت اور اجنبی ماحول، نہ بستر ہے نہ روشنی، صرف تنگی اور مٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے کانوں میں جوتوں کی آہٹ تک کی آواز پہنچتی ہے جب لوگ واپس جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے بخاری و مسلم کی۔ سوچیں، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں مگر میت قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ پھر دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آتے ہیں۔ ان کے سوالات ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر ایمان والا بندہ ہوا تو کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ ایسے مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور ایک نرم بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہوا تو کہے گا، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کہتے سنا اور میں بھی کہتا رہا۔ اس کے بعد قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قبر کی اندھیری رات کو روشنی دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اعمال صالحہ، قرآن کی تلاوت، نمازیں، صدقہ، نیکی اور اللہ کی یاد۔ حضرت عثمان بن عفان قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، جنت تو جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر؟ فرمایا، کیونکہ قبر آخرت کا پہلا پڑاؤ ہے۔ اگر یہ آسان ہو گیا تو سب آسان ہے، اگر یہ مشکل ہو گیا تو سب مشکل ہے۔ بھائیو سوچو، وہ پہلی رات کی گھبراہٹ، جب کوئی ساتھ نہ ہوگا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ دولت۔ اس رات صرف ایک ہی چیز ساتھ ہوگی، ایمان اور نیک اعمال۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ قبر کی پہلی رات کو نجات پانے والے خوش نصیب وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا۔
وہ جو نماز کے پابند رہے، جنہوں نے والدین کا حق ادا کیا، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، صدقہ دیا اور دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھا۔ جب غافل لوگ جنہوں نے دنیا کو مقصد بنایا، آرام کمایا، ظلم کیا، نماز ترک کی، ان کے لیے قبر اندھیروں سے بری ہوگی۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ اپنی قبروں کو روشن کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، نفل اور تہجد پڑھیں اور ہر دن صدقہ دیں، چاہے ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے بچوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیں تاکہ وہ کل ہمارے لیے دعائیں کریں اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ یا اللہ ہماری قبر کی پہلی رات کو آسان بنا دے، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالی، آمین۔ میری درخواست ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں، سن رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اعمال نیک کرو۔